مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی اور یہی قانون فطرت ہے۔ مکافات عمل۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک زیادتی کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تباہی اور بربادی ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو دوسروں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیب کمیوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں بنا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہیں رہی۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی رنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ہر روز رات 10 بجے سے 10:20 کے لمحات ایسے ہیں کہ ان میں درود شریف پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور اللہ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ کچھ قریبی لوگ ایسے بھی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم انہیں بہت اچھے سے جانتے سمجھتے ہیں، پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پچھتاوا ہونے لگتا ہے کہ ہم نے تو انہیں 0% بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ روح کی تھکن بہت شدید اور ظالم ہوتی ہے۔ بے تحاشا کام جسم کو تھکا دیتا ہے اور لامحدود اور لا حاصل خواہشیں روح کو۔ ایک چھوٹی مگر کڑوی بات، دوسروں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں۔ ہم کتنی آسانی سے توبہ کر کے 2 سجدے کر کے یہ سمجھتے ہیں فرض ادا ہو گیا، مگر کبھی یہ سوچا قبولیت کی ضمانت کون دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔
کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ دیری میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ بے شک جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں یاد کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرض نماز جان کر ترک نہ کرنا، جو ایسا کرتا ہے اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ گالی گلوچ کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ انسان میں ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، احساس۔ اگر یہ اس میں نہ ہو تو پتھر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا نا قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ جب کسی انسان کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ روتے ہیں، لیکن جب کسی کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے اور دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ ڈرو نہیں کہ تم 2 کریموں کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، بات بن جائے گی۔ میرا رب مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ ڈوبتا ہوا سورج پھر سے نکال دیتا ہے۔ یقیناً میرا رب اپنے پیاروں کو بہت جلد مشکلات سے نکالے گا اور بیماروں کو جلد صحت عطا فرمائے گا۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزرے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں: عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، بوڑھے باپ کے کندھوں پہ جوان بیٹے کا جنازہ، اور جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ دل کی موت۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔
اللہ کا ہونا۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ معجزوں کے منتظر۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصیب۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات اپنی کوششوں کو اپنے پاس رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس حال سے گزر رہے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے بات کریں جو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے ویسے نہیں کوئی سن سکتا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ خاموش۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ توکل اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ یقین۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی، لیکن دوسرے کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم ان سب باتوں کے بغیر ایسے گزارا کرو جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے مبرہ ہو۔ موت کا فرشتہ۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی صفت عزرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے شرمندگی محسوس ہو۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی مصلحت۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے،
حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ لوگوں کے منہ پر تعریف کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کر تعریف کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل حال کر لیں۔ محبت، عزت اور احترام کا دوسرا درجہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول ہو جائے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پہ غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، اور کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اونچے بول اور کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں پسند، اس لیے اپنی زبان اور نفس کو لگام دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں لگام دے دے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ الفاظ، انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی اور یہی قانون فطرت ہے۔ خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہے تو عبادت کثرت کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، جو انسان بات بے بات، رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں اور آپ کے دل میں۔ ذرا سوچئے، اگر انٹرنیٹ ایک دن بند سبق زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا ہے، مگر یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے کیا؟ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ نماز میں ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے مگر کلاس میں حاضر ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اس زبان سے ہم نے ذکر اہل بیت کرنا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھا کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت کے دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتی ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ میں کہتی ہوں کہ انسان اتنے گناہ کرے جتنا اس میں سزا سہنے کی ہمت ہو۔ رب کی قسم، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن جو لوگ استغفار کثرت سے پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو لوگ گناہ کر کے اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھلائی، خیرات اور صدقات کثرت سے دیں تو رب العالمین کی ذات غفور الرحیم ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جیسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خوف خدا سے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔
سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے: اے اللہ، میں بخل، سستی، ادھیڑ عمری اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج کی آیت: نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ القرآن۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دے کہ یہ بدلتے موسم، یہ سردی ہمیں تیری عبادت میں، خاص طور پر نماز میں سستی نہ آنے دے۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو ہوتے ہیں۔ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، دونوں نایاب ہیں۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پہ دو چیزیں رکھتے ہیں: مسکراہٹ، خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار شامل ہو۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی قربانی دے دیں، یہ دنیا آپ کو تب تک چاہے گی جب تک آپ کا اچھا وقت ہو۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تم خاموش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تلخ حقیقت: ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خواہشیں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔
جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، اور امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ محبت اور دوستی میں وقت دینا لازمی ہے، پھر چاہے آپ اللہ سے کریں یا اللہ کی مخلوق سے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ آپ زبردستی کسی کو 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز سے دستبردار ہونا اذیت کی آخری حد ہوتی ہے، اور اس اذیت کو سہ جانا ہی صبر ہے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں۔ دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں، کل تھے، ہو جائیں گے۔ اگر ہم اچھی چیزوں کو نظر لگ جانے کے ڈر سے شیئر نہیں کر رہے تو بری چیزوں کو بھی شیئر نہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ جتنی ہمیں ہماری خوشیاں عزیز ہیں، اتنی ہی لوگوں کی ذہنی صحت بھی قیمتی ہوتی ہے، جو ہماری مسلسل ڈپریشن زدہ باتوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اور کچھ اذہان اچھی چیزیں یاد رکھیں نہ رکھیں، بری چیزیں پوری شد و مت سے یاد رکھتے ہیں۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ؟ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپنا پن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ترساتے نہیں ہیں، بلکہ تھوڑا سا آزماتے ہیں کہ میری محبت کے دعوے کرنے والا میری محبت میں کس حد تک صبر کر سکتا ہے۔ صبر کرنے والے کبھی کمزور نہیں ہوتے، وہ دلیری کا پہاڑ ہوتے ہیں، چراغ ہوتے ہیں، اور جو اس کی محبت میں صبر کرتے ہیں اور اس پر کامل یقین رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی عادت آپ کی زندگی پر ایسا اثر رکھتی ہے جیسے بنجر زمین سے سیراب کرنے کا سفر۔ تو جب بھی دل اداس ہو، آزمائش میں گھرا ہوا پائیں خود کو، تو دل کی بنجر زمین کو درود شریف سے معطر کریں، پھر سکون خوشحالی کے باغ عطا ہوں گے۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکون اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ آپ کو کچھ اور آتا ہو یا نہ آتا ہو، بس ایک چیز ضرور آنی چاہیے، خود کو حوصلہ دینا۔ کبھی آپ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں تو ارد گرد نہ دیکھنا پڑے کہ کوئی آ کر آپ کے کندھے پر تھپکی دے گا۔ جب بھی کسی مشکل میں ہوں تو اوپر والے کی طرف دیکھیں اور نیچے اپنے کندھے پر خود تھپکی دے کر کہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلے چلنا سیکھ لیں۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں ہے۔ جہاں سے بھی گزر ہو تو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے بیج بوتے جائیں، تاکہ کبھی دوبارہ وہاں سے گزر ہو تو آپ کو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے پھول کھلے ہوئے نظر آئیں۔ خواہشات محدود ہوں تو ٹھیلے سے بھی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات لامحدود ہوں تو پراپرٹی، گاڑیاں، پلازے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔
سنو دیکھو، میں تمہیں کبھی غلط گائیڈ نہیں کروں گا کہ آڑ میں کچھ لوگ دوسروں کو یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے اخیر قسم کے سیانے لوگ ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہمارے کردار میں نہیں ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر جائیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ اگر لوگ اپنے ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت سی حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ خدا کے لیے آپس کی بحث کے دوران یہ بات کہنا چھوڑ دیجئے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، کیونکہ یقین کیجئے مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے، مقصد دل دکھانا نہ بھی ہو، دل دکھ جاتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ دھرتی پہ سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ برسوں ساتھ رہنے کے باوجود فطرت اپنی اصل نہیں بدلتی۔ سفر کی تکلیفیں مسافروں کے پرت کھول دیتی ہیں، مگر بیچ منجدار پرت کھلنا مزید اذیت ناک ہو جاتا ہے۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ضمیر انسان کی اندرونی گہرائیوں میں موجود اللہ کی بہت دھیمی مگر حقیقی آواز ہے۔ جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی بات، اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں محسن، لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ عبدالکلام آزاد۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے، عربی کہاوت۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اے اللہ اتنی عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنے رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کا سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ خدا نے اگر دوستی کا رشتہ نہ بنایا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، اور بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، اور بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ خوبصورت ہمیشہ خوش اخلاق نہیں ہوتے لیکن خوش اخلاق ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جسے مشکل وقت میں آواز دینا آسان ہو۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ سب سے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کرنا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کے لیے کافی۔ وفا کرو تو ہمیشہ دریا کے کنارے پر اگی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا